الیکٹرک کارز، موبائل فونز، ٹیبلٹس اور لیپ ٹاپس میں آپ کو کیا چیز مشترک نظر آتی ہے؟ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ان تمام گیجٹس اور دیگر ٹیکنالوجی ڈیوائسز کو چلانے کے لیے جو چیز ان تمام میں مشترک اور سب سے زیادہ اہم ہے وہ لیتھیم سے بنی بیٹریز ہیں۔ جی ہاں دوستو، لیتھیم ایک ایسی دھات یا میٹل ہے جو موجودہ دور میں بیٹریز بنانے کے لیے سب سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں 2030 تک ڈیزل یا پیٹرول سے چلنے والی تمام گاڑیاں الیکٹرک وہیکل سے تبدیل ہو جائیں گی۔ ان الیکٹرک گاڑیوں میں لیتھیم بیٹریز کا استعمال ایک لازمی جزو ہے، بلکہ ایک الیکٹرک کار کی مینوفیکچرنگ کاسٹ کا تقریباً 40 سے 50% حصہ صرف ان لیتھیم بیٹریز کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان بیٹریز کا استعمال صرف الیکٹرک گاڑیوں یا الیکٹرانک گیجٹس تک ہی محدود نہیں، بلکہ ڈیفنس، میڈیکل اور کمیونیکیشن آلات اور یہاں تک کہ سولر اور ونڈ انرجی کی پاور گریڈز پر بھی ان بیٹریز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیتھیم بیٹریز کے بڑھتے ہوئے استعمال کے باعث یہ دھات یعنی لیتھیم اس وقت اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ جس طرح تیل کو 20ویں صدی کا بلیک گولڈ کہا جاتا تھا، بالکل اسی طرح لیتھیم کو 21ویں صدی کا سفید سونا یا وائٹ گولڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ 2019 میں کیمسٹری میں ملنے والے 3 نوبیل پرائزز لیتھیم بیٹریز پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کو ہی دیے گئے تھے۔ تو دوستو، صرف لیتھیم سے بنی بیٹریز ہی اس وقت کیوں سب سے اہم ہیں؟ یعنی کوئی اور میٹل اس کی جگہ کیوں نہیں لے سکتی؟ کون سے ممالک کی سرزمین اس سفید سونے سے مالا مال ہیں؟ اور وہ کون سے ممالک ہیں جو اس کو زمین سے نکالنے، ریفائن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اور سب سے اہم ترین یہ کہ اس لیتھیم کو لے کر دنیا میں کیا سیاست چل رہی ہے؟ یہ تمام سوالات ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہیں۔ انرجی سٹوریج اور بیک اپ کے لیے بیٹریز کا استعمال تو کئی دہائیوں سے ہی کیا جا رہا ہے، لیکن پچھلی 1-2 دہائیوں میں خاص طور پر ماحول دوست انرجی ریسورسز کی طلب میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ بجلی کی پیداوار کے لیے شمسی اور پن بجلی گھر کے منصوبے لگائے جا رہے ہیں، جس کے لیے بیک اپ بیٹری سسٹم ایک انتہائی اہم ضرورت ہے۔ اسی طرح امریکہ اور یورپ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں کاربن امیشنز کو کم سے کم کرنے کے لیے حکومتی سطح پر ڈیزل اور پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کی بجائے اب بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس سے ان گاڑیوں اور ان میں استعمال ہونے والی لیتھیم بیٹریز کی مانگ میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ روزمرہ استعمال میں آنے والے موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر الیکٹرانک مصنوعات میں بھی لیتھیم بیٹریز کا استعمال لازمی ہے۔ جہاں ایک طرف ان بیٹریز کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں دوسری طرف ان بیٹریز کی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مسلسل تحقیق بھی جاری ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں لیتھیم بیٹریز ہی آخر کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گئیں؟ لیڈ ایسڈ، نکل کیڈمیم یا دیگر میٹل سے بننے والی بیٹریز کیوں اتنی اہم نہیں؟ تو دوستو، کسی بھی بیٹری کی پرفارمنس اور ایفیشنسی کا معیار جانچنے کے لیے 4 کرائیٹیریاز ہوتے ہیں۔ پہلا، اس کی کیپیسٹی یعنی گنجائش، یعنی انرجی سٹور کرنے کی صلاحیت۔ دوسرا، اس کی لائف یعنی اس بیٹری کو کل کتنی بار چارج اور ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کرائیٹیریا ہوتا ہے انرجی ڈینسٹی، یعنی بیٹری کے ایک مخصوص سائز یا حجم میں کتنی انرجی سٹور ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا، انرجی ایفیشنسی، یعنی بیٹری میں سٹور ہونے والی انرجی کا کتنا حصہ ہماری ضرورت کے مطابق قابل استعمال بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹری میں موجود کیمیکلز کی کیمیکل انرجی کے کتنے فیصد حصے کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ لیتھیم بیٹریز ان تمام 4 کرائیٹیریاز میں باقی تمام دھاتوں سے بنی بیٹریز کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں۔ لیتھیم اپنے وزن کے اعتبار سے زمین پر موجود سالڈ میٹلز میں سب سے ہلکا میٹل یعنی سب سے ہلکی دھات ہے، یعنی اس سے بننے والی بیٹریز بھی اپنے وزن کے اعتبار سے باقی تمام بیٹریز سے ہلکی ہوں گی۔ اسی طرح لیتھیم بیٹریز کی ایفیشنسی بھی 90% کے قریب ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں لیڈ ایسڈ بیٹریز کی ایفیشنسی تقریباً 70%
50%, जबकि निकल कैडमियम की 85% है। यही वजह है कि लिथियम बैटरीज एक मखसूस कैपेसिटी के लिए सबसे ज़्यादा रेंज या एनर्जी फराहम कर सकती हैं। इसी तरह लिथियम बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है, यानी अगर मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज का वज़न 1 किलोग्राम हो तो इनमें लिथियम बैटरी इसी वज़न में रहते हुए सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत रखती होगी। मज़ीद ये कि लिथियम बैटरीज की लाइफ लेड एसिड बैटरीज के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। इन्हीं खसूसियात के बायस आज लिथियम बैटरीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दीगर मसनूआत में इस्तेमाल के लिए अव्वलीन तरजीह समझा जाता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दुनिया में इस वक्त लिथियम के 80 मिलियन टन से ज़ायद के ज़खायर मौजूद हैं। इनमें से तकरीबन 50% मालूम ज़खायर जनूबी अमेरिका के सिर्फ 3 हमसाया ममालिक अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में मौजूद हैं। इन 3 ममालिक के दरमियान बनने वाले इस रीजन को लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया के ज़खायर भी बुला लिए जाएँ तो इन 4 ममालिक में मजमूई तौर पर दुनिया के 80% से ज़ायद लिथियम ज़खायर मौजूद हैं और दुनिया के दीगर खितों ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में भी लिथियम के वसी ज़खायर दरियाफ़्त होने के दावे हैं। ताहम ये ज़खायर अभी तक ज़मीन से एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि लिथियम की सप्लाई में इन तमाम ममालिक में से किसी का भी कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को लिथियम फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क इस वक्त चाइना है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम रिज़र्व रखने वाले ममालिक तो लिथियम सप्लाई ही नहीं करते, लेकिन जिस मुल्क के रिज़र्व ना होने के बराबर हैं वो दुनिया में लिथियम सप्लाई का मार्केट लीडर है। तो दोस्तों, इसकी वजह लिथियम को ज़मीन से हासिल करने और इसे काबिले इस्तेमाल बनाने की वो जदीद टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक के पास ही है। लिथियम को ज़मीन से निकालना, इसे रिफ़ाइन करना और इसके ज़रिए बैटरीज तैयार करना एक तवील, पेचीदा और मुश्किल तरीन काम है, जिसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी, बेशुमार माली और टेक्निकी वसाइल दरकार होते हैं। यही वजह है कि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे ममालिक जो टेक्नोलॉजी और माशी एतबार से कमज़ोर ममालिक हैं, वो इस कीमती धात के कसीर ज़खायर रखने के बावजूद इसका सही फ़ायदा उठा नहीं पा रहे। जबकि चीन, जिसके पास लिथियम के महज 6% से भी कम ज़खायर हैं, वो दुनिया भर में लिथियम का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि जनूबी अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल के रीजन में पूरी दुनिया के लिथियम रिजर्व्स का 50% से ज़ायद मौजूद है। अब ये ममालिक लिथियम की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या तो मिलकर एक मजबूत कार्टेल बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे तेल पैदा करने वाले ममालिक ने मिलकर ऑयल कार्टेल बनाया था और पूरी दुनिया में अब तेल की मोनोपोली अरब ममालिक के पास ही है, या फिर ये ममालिक दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के हाथों में एक कठपुतली भी बन सकते हैं और ये बड़े बड़े ममालिक ही इस कीमती धात का असल फ़ायदा उठाएंगे। अगर हम मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें तो इस वक्त चाइना इन ममालिक के ज़खायर से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहा है और ज़्यादातर ज़खायर पर उसका मुकम्मल कंट्रोल भी है। चीन जनूबी अमेरिका के इन तीनों ममालिक और ऑस्ट्रेलिया में लिथियम को निकालने के लिए भारी सरमायाकारी कर रहा है और कर चुका है और बड़ी बड़ी कंपनीज का इंतहाई अहम शेयर होल्डर भी है। चीन खाम लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी दरामद कनिंदा है। ये लिथियम को रिफाइन करता है और सारी दुनिया में लिथियम बैटरीज की डिमांड का 3/4 अकेला चाइना ही पूरा कर रहा है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका का 2021 में लिथियम बैटरीज के ग्लोबल शेयर में महज हिस्सा 6% ही था। लिथियम बैटरीज बनाने वाले दुनिया की 10 बड़ी कंपनीज में से 6 कंपनीज चाइनीज़ हैं। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला को सबसे ज़्यादा तादाद में लिथियम बैटरी सप्लाई करने वाली कंपनी CATL भी चाइनीज़ ही है। इसी तरह आईफोन और आईपैड में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरीज भी एक चाइनीज़ कंपनी ही तैयार करती है।
ایک اندازے کے مطابق چینی کمپنیز نے 2023 کے پہلے 4 ماہ میں ہی تقریباً $1 ارب کے لیتھیم منصوبوں کے معاہدے سائن کیے ہیں۔ ان منصوبوں میں لیتھیم کی ایکسٹریکشن اور ریفائننگ سے لے کر بیٹریز بنانے اور یہاں تک کہ الیکٹرک وہیکل کمپنیز تک میں سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر ارجنٹائن میں چینی آٹو موبائل کمپنی چیری الیکٹرک گاڑیاں بنانے کے ایک پلانٹ کی تعمیر میں تقریباً $400 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اسی طرح آسٹریلیا کی گرین بشز مائن میں چین کے 51% شیئرز ہیں، جبکہ چلی کی مائننگ کمپنی SQM میں بھی چین کی کمپنی کی 23% شراکت داری ہے۔ چائنا کے لیتھیم کے اس غلبے نے دنیا کے دیگر ممالک بشمول یورپی یونین اور امریکہ میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ دونوں نے اپنی صنعتی پالیسی میں خام مال خصوصاً لیتھیم کو نکالنے اور اسے ریفائن کرنے میں خود کفیل ہونے کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے۔ اس کا مقصد یقیناً یہ ہے کہ چین پر لیتھیم کے انحصار کو کم سے کم کیا جا سکے۔ امریکی تھنک ٹینکس کے مطابق چین جنوبی امریکہ کے ان تمام علاقوں میں اپنے اقتصادی، سفارتی، تکنیکی، معلوماتی اور فوجی اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے، جو مستقبل میں امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے ایک بار کہا تھا کہ اگر آپ تیل کو کنٹرول کر لیں تو آپ دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تاہم آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں لیتھیم کو کنٹرول کرنا ہی دنیا کو کنٹرول کرنے کے مترادف ہوگا۔ جنوبی امریکہ لیتھیم وسائل سے بھرا ہوا ہے اور امریکہ ظاہر ہے اس بات پہ تشویش رکھتا ہے کہ چین اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں امریکہ لیتھیم کی پیداوار میں سر فہرست تھا، لیکن پھر مختلف وجوہات اور حکومت کی دوسری ترجیحات کی وجہ سے امریکہ یہ ڈومیننس قائم نہیں رکھ سکا اور آج لیتھیم کی سپلائی میں دنیا کا کوئی ملک چین کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ لیتھیم بیٹریز کی سپلائی کو کنٹرول کرنے والا ملک چین در حقیقت مستقبل میں دنیا کے بیشتر انرجی ریسورسز کو کنٹرول کر رہا ہوگا جو تیل کے متبادل ہوں گے، اور دنیا کے انرجی ریسورسز کو کنٹرول کرنا اصل میں دنیا کو کنٹرول کرنے کے برابر ہی ہوگا۔ دوستو، یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کے خیال میں کیا چین لیتھیم کی سپلائی پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھ پائے گا؟ کیا یہ اثر و رسوخ چین کو مستقبل کی سپر پاور بنانے میں مددگار ثابت ہوگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔